بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 27، عمرہ قضا۔ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے گزشتہ سال کیے گئے معاہدے کے مطابق عمرہ قضا کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ یکم ذوالقعدہ کو روانگی ہوئی، جس میں وہی لگ بھگ 1400 صحابہ ہم رکاب تھے جو گزشتہ سال بیعت رضوان میں شریک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر جنگی ساز و سامان یعنی خود، زرہیں اور نیزے وغیرہ ساتھ رکھے تھے، مگر مکہ میں داخلے سے قبل حسب معاہدہ سامان حرب 100 مجاہدین کی نگرانی میں وادی یاجوج میں رکھوا دیا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ داخلے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، تاہم صحابہ نے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے احتیاطاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا تاکہ کوئی کافر ایذا رسانی کی حماقت نہ کر بیٹھے۔ اس دن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے: خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم عن تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ اے کافر زادوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ خالی کر دو، آج ان کی تشریف آوری کے موقع پر ہم تم پر وار کریں گے، ایسا وار جو کھوپڑیوں کو گردنوں سے الگ کر دے اور دوست کو دوست سے بیگانہ کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایسے اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا تو اعتراض کے طور پر کہا: رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم میں ایسے اشعار پڑھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، جانے دو، یقیناً یہ اشعار مشرکین پر تیروں سے سریع الاثر ہیں۔ قریش اپنے گھروں کو چھوڑ کر کوہ قعقیعان پر چلے گئے۔ وہاں سے وہ مسجد الحرام میں مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو چستی اور تندرستی کا اظہار کرنے کا حکم دیا کہ وہ طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں تیزی سے چلیں۔ قریش جو گمان کر رہے تھے کہ مسلمان مدینہ جا کر بیمار رہنے لگے ہیں، یہ دیکھ کر بولے: یہ لوگ تو زیادہ چاق و چوبند ہو گئے ہیں۔ تیسرے دن کفار نے حضرت علی سے کہا: اپنے آقا سے کہہ دو کہ یہاں سے نکل جائیں، آج میعاد پوری ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ مکہ سے نکلنے کی تیاری کی، مگر مکہ میں کچھ مجبور مسلمان سخت پریشانی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ام عمارہ، سلمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا اور بیٹی عمارہ رضی اللہ عنہا بھی شامل تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلنے لگے تو عمارہ رضی اللہ عنہا چچا جان چچا جان کہتے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑ پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کی والدہ کو ساتھ لے لیا۔ اس یتیم بچی کی کفالت کا شرف حاصل کرنے کے لیے حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم باہم الجھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا: خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو سرپرست مقرر فرما دیا، کیونکہ ان کے نکاح میں بچی کی سگی سالہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا تھیں۔ چونکہ کچھ مدت قبل صلح نامے کی وہ شقیں منسوخ کر دی گئی تھیں جن کے تحت مکہ کے کسی مسلمان کا مدینہ جانا ممنوع تھا، اس لیے ان بے کسوں کو اپنے ساتھ لے جانے کی پوری گنجائش تھی۔ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ مکہ میں حضرت عباس، ان کے اہل و عیال اور بعض رشتہ دار سخت دباؤ کی زندگی گزار رہے تھے۔ ام فضل یعنی زوجہ عباس بن عبد المطلب کی چھوٹی بہن میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا بھی مکہ کے ان مجبور مسلمانوں میں سے ایک تھیں۔ ان کے شوہر ابو رحم کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ مدینہ جانا چاہتی تھیں مگر وہاں ان کا کوئی والی نہیں تھا۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مکہ کے مجبور مسلمانوں کے حال سے واقف تھے،
مناسب معلوم ہوا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا جائے۔ خانوادہ عباس کی بھی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری میں مزید اضافہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے روانگی سے پہلے ابو رافع اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہما کو نکاح کے وکیل اور گواہ کے طور پہ حضرت عباس کے پاس بھیج دیا۔ ادھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضرت عباس کو اپنا ولی مقرر کر چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیام نکاح پہنچا تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رضامند ہو گئیں۔ حضرت عباس نے ابو رافع اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا۔ عمرے سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکل کر صرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو یہاں لے آئے، رسم رخصتی انجام پائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال۔ عمرے سے واپسی پر سال 8 ہجری کا آغاز ایک المناک حادثے سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ ان کے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ نے گزشتہ سال اسلام قبول کر کے مدینہ میں رہائش اختیار کی تھی، مگر دونوں ابھی 1 سال ہی گزار پائے تھے کہ زینب رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تجہیز و تکفین کے لیے ابو العاص رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ام ایمن، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن نے غسل دیا۔ بیٹی کو قبر میں اتارتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید رنجیدہ تھے۔ کچھ دیر بعد آپ کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ صحابہ اکرام کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا، مجھے اپنی بچی کی کمزوری و ناتوانی کا خیال آ رہا تھا۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے قبر کی تنگی سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ آسان معاملے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔